السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اولیاء کرام، اللہ کے ولی، انہیں نہ خوف ہے اور نہ انہیں دنیا کا کوئی غم ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی دولت سے لبریز ہیں اور تقوی ان کا شعار ہے۔ یہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں شاید یہ بیٹھا ہو کہ اللہ کے ولی کا کوئی خاص حلیہ ہوتا ہے، اس کا کوئی خاص لباس ہوتا ہے، اس کی چال ڈال کوئی خاص ہوگی۔ نہیں، اللہ والے، اللہ کے دوست، اولیاء اللہ ہر لباس میں اور ہر رنگ میں ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اللہ سے دعا مانگ لیں۔ یہ ولایت کا دروازہ اس نے بند نہیں کیا، قیامت تک کھولا ہے اور بڑا چوڑا دروازہ ہے۔ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن ولایت کا دروازہ تو کھولا ہے۔ اللہ سے مانگنے میں کیا حرج ہے؟ جب اللہ سے اتنی نعمتیں مانگتے ہیں تو یہ بھی مانگ لیں، یا اللہ ہمیں بھی اپنا بنا دے، ہمیں بھی اپنا پیارا بنا لے۔ تیرے بنانے میں تیرا کچھ جائے گا نہیں، ہمارا سب کچھ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے فرمایا، حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من اوتیہن اوتی خیر الدنیا والآخرہ۔ جسے چار چیزیں دے دی گئیں اسے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی اور ہر خیر عطا کر دی گئی۔ جس کے پاس چار چیزیں ہیں، دنیا کی بھی ہر خیر و بلائی ہے اور آخرت کی بھی ہر خیر و بلائی ہے۔ ایک ان میں سے قلباً شاکراً، شکر کرنے والا دل، نعمت ملے ہر نعمت پہ شکر ادا کرنا ہے، بلکہ کھانا کھانا ہے، کھانا کھاتے اٹھاتے بسم اللہ، منہ میں جاتے الحمدللہ، پانی پیتے اٹھاتے بسم اللہ، پانی کا گھونٹ پیتے الحمدللہ۔ تو ایمان والا تو ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے، چلتا ہے، چلتے چلتے ہر قدم پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کے پاس اگر کوئی جھونپڑا ہے اس میں وہ رہتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کاروبار کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ رات کو لیٹتا ہے، نیند آتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔
اس کے پاس اولاد ہے، اولاد کو دیکھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. شکر ادا کرنے والا قلباً شاکرن، شکر کرنے والا دل ہے، وَلِسَانًا ذَاکِرًا، اور دوسری ذکر کرنے والی زبان. اللہ جسے یہ نعمت دیتا ہے اسے دنیا و آخرت کی ہر بلائی دیتا ہے. وَلِسَانًا ذَاکِرًا، ذکر کرنے والی زبان. ہر وقت زبان ذکر الہی سے تر و تازہ رہتی ہے. ایک آدمی عرض کی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اسلام کی شاخیں بہت زیادہ ہیں، میں کس کو لوں کس کو نہ لوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ایک بات بتا دیجئے کہ میں اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھوں، پھر اللہ مہربانی کرے جنت ہی جانا ہے، ایک چیز بتا دیں. فرمایا لا یزالو لسانوں کا رطبا من ذکر اللہ، تیری یہ زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے. ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کرنا ہے، بات کرنی ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے، چلنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے. ذکر الہی، رب تعالیٰ کو یاد کر. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں. ہمارے اسلاف، ان میں ایک بزرگوں کی یہ خصوصیت بھی آئی کہ جب بھی وہ کلام کرتے، کسی سے بات کرتے، جب سانس لیتے ساتھ درود پاک پڑھتے، بات کرتے گفتگو کرتے درود پاک، مختصر سا درود پاک. تو وہ درود پاک فوراً جب سانس لیا ساتھ ہی درود پاک ہے، درود پاک پھر بات پھر درود پاک. تو جس کے سانس سانس میں درود پاک ہو، بتائیے اس سے بڑھ کر ذکر کرنے والی زبان کون سی ہوگی؟ تو یہ ذکر الہی کرنے والی زبان اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے. کوئی بار بار سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ الحمدللہ، کوئی اللہ اللہ ہی کرتا ہے، کوئی کسی رنگ میں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی اولاد کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو یاد کرتے ہیں، اپنے معاملات کو یاد کرتے ہیں. تو کیا جس خالق نے سب کچھ دیا وہ یاد نہیں ہو سکتا؟ صرف توجہ کی بات ہے. تو ذرا سی توجہ ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد کی توفیق بھی عطا فرمائے گا. اور دوسری صورت ہے وَلِسَانًا ذَاکِرًا، ذکر کرنے والی زبان. وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو ایسا بدن جو مصیبت پر صبر کرنے والا ہے. مصیبت آئے واویلا نہیں کرنا، واویلا سے مصیبت ٹل جاتی ہے، یہ ڈبل مصیبت ہے. ایک مصیبت ہے ایک اوپر واویلا کر لے. بھائی حوصلہ کریں، صبر کریں، مصیبتیں آتی رہتی دنیا میں. تو دنیا میں مصیبتیں آنے سے، یہ واویلا کرنے سے، شور مچانے سے مصیبت ٹلتی نہیں ہے، اس پہ صبر کرنا چاہیے. بلکہ ہمارے اسلاف میں ایسے آدمی بھی ہیں جو ہر لمحہ مصیبت بھی آئی ہے انہوں نے مصیبت کو نظر انداز کیا ہے، اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. ایک اللہ والے وہ بیمار ہیں. یہ بھی ذہن میں رہے کہ صحت اور بیماری اچھے اور برے ہونے کی علامت نہیں. ہم سمجھے جو صحت مند ہے وہ نیک ہے، جو بیمار ہے اس کو کسی گناہ کی شامت ہے. یہ نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. ہاں کسی کو بیمار کر کے وہ گناہ سے پاک کرتا ہے، کسی کو بیمار کر کے اس کے درجے بلند کرتا ہے. تو یہ اس کی مہربانی ہے. بہرحال بیمار تھے، لیٹے ہوئے ہیں، اور بیماری بھی ایسی ہے کہ جسے ہم اپنی زبان میں کوڑ کی بیماری کہتے ہیں. نزدیک کوئی آتا نہیں ہے، لوگ دور بھاگ رہے ہیں، اوپر مکھیاں ہوں گی، کیا کچھ ہوگا. لیکن کوئی گیا پوچھا کیا حال ہے، کہتے شکر الحمدللہ. شکر ہے، شکر کر رہی اس حالت میں. کہتے اور اس سے بڑھ کر شکر کیا کروں کہ ابھی میری زبان رب تعالیٰ کا شکر کر رہی ہے. ابھی سانس آ رہے میں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، اس کی کتنی بڑی مہربانی ہے. تو جو دنیا کی ساری بیماریوں میں گھرا ہوا ہے وہ بھی شکر ادا کرتا ہے. تو جب وہ شکر ادا کرتا ہے تو ہم بھی شکر ادا کریں. ہو سکتا ہے جہاں اس کا نام لکھا جائے اس کے غلاموں میں ہمارا بھی نام آ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ شکر کرنے والی زبان چاہیے اور مصیبت پر صبر کرنے والا بدن چاہیے. اور پھر میں چوتھی چیز ہے
وزوجتن لا تبغی ہے خونن فی نفسها ولا مالہ، اور چوتھی چیز اللہ کسی کو ایسی بیوی دے دے جو خیانت نہ کرے نہ اپنی جان پر نہ اس کے مال میں، عزت کی حفاظت کرے، اور اس کے ساتھ اگر خاوند کا اس کے پاس مال ہے تو اس کی بھی حفاظت کرے، اس میں خیانت نہ کرے۔ یہ چار چیزیں جسے مل جائیں اسے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی مل گئی ہے۔ ہم سمجھے بھلائی ادھر ہے، ہم سمجھے بھلائی یہاں ہے، ہم سونا لینے میں بھلائی سمجھے، ہیرے لینے میں بھلائی سمجھے، پلاٹ لینے میں بھلائی سمجھے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر کس میں ہے؟ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، صبر کرنے والا بدن اور نیک اور صالح اہلیہ کسی کو مل جائے، یہ شکر والی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ جسے یہ مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک اور بات تو مختصر ہے لیکن جسے اللہ توفیق دے، ایمان والا کوشش کرتا ہے کہ وہ باوضو رہے۔ آج کل تو بڑی سہولت بھی ہے عمومی طور پر کہ آپ کسی جگہ واش روم میں جاتے ہیں، ساتھ ہی وہ پانی کے ہوتی ٹونٹی بھی ہوتی ہے، بڑا آرام سے مزے سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ تو جو اس آدمی وضو کرتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انس اگر تمہیں سے ہو سکے تو باوضو رہا کرو، ہر وقت وضو سے رہو۔ وضو ٹوٹا دوبارہ کر لیا، بھئی اور بھی تو کام بڑے کرتے رہتے ہیں، وضو سے دوبارہ نفس کو شاک تو گزرتا ہے، یار یہ کیا ہے، ابھی نیند بھی آئی ہو پھر انسان وضو کر لے، تو بھائی اس نفس کو تو اس وقت شاک گزر رہا ہے، جو اس پر انعام ملے گا اس وقت اس کا اندازہ نہیں ہمیں کیا ہے، اللہ کتنا انعام دے گا۔ بھئی رب کی رضا کے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، سوئے ہوئے ہیں سارے، آپ اٹھتے ہیں واش روم جاتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں واش روم گیا ہے، اور وہاں جا کے آپ استنجا کرتے ہیں، اس کے بعد وضو کر لیتے ہیں۔ بھائی باوضو رہنے میں حرج کیا ہے؟ اگر اللہ ضروری نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے، تو جو اللہ کے نبی کو پسند ہو مومن کو وہ چیز کیوں نہ پسند ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ فرمایا کہ جب ملک الموت جان نکالنے والا اس بندے کی روح کو قبض کرتا ہے جو ہمیشہ باوضو رہا کرتا تھا، تو پھر کیا ہے؟ اس کو شہادت کی موت عطا کر دی جاتی ہے۔ جاتا بستر پر ہے، وہ کہتے ہیں یہ فوت ہو گیا، رب کہتا نہیں یہ شہید ہوا ہے، میں نے اسے اپنے رستے میں قربان کر دیا ہے۔ وہ شہادت تو ایک مرتبہ دشمن کی گولی کھائی ختم ہو گیا، لیکن یہ تو روزانہ دشمن سے لڑنا ہے، شیطان سے لڑنا ہے، اپنے نفس سے لڑنا ہے۔ تو آئیے کوشش کریں باوضو رہنے کی۔ پھر عرض کرتا جاؤں، یہ فرض بھی نہیں، یہ واجب بھی نہیں، یہ لازم بھی نہیں، ہاں ایک اضافی چیز ہے۔ اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے تو اس میں رب تعالیٰ کی رحمت، اس کا کرم ہے۔ باوضو رہنے سے اللہ تعالیٰ جب موت کا وقت آتا ہے تو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے علماء فرماتے ہیں اب جو باوضو رہتا ہے اللہ اسے کیا انعام دیتا ہے؟ بھائی باوضو رہنے کے لیے کوئی خاص حلیے کی تو ضرورت نہیں۔ ایک آدمی وہ افسر ہے، وہ دفتر پہ جاتا ہے، کام کرتا ہے اپنے، لیکن ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اس میں اس کے دفتر کے کام میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نہ کسی کو پتا چلے گا، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے سر پہ ولایت کا تاج رکھ دے، اس کو اپنا ولی بنا لے، کیا پتا چلتا ہے۔ سنیے کہ ارشاد فرمائے گا جو باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 7 نعمتیں دیتا ہے۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے، پہلی جہاں بھی جاتا ہے فرشتے اس کی صحبت پسند کرتے ہیں، کوئی اس کے یاری نبھائے نہ نبھائے، رب کی نوری مخلوق اس کو یار بنانا چاہتی ہے۔
فرشتے کہتے ہیں ہمارے ساتھ یار دوستی بیٹھو، جہاں کہیں بیٹھتا اکیلا نہیں ہوتا، فرشتے آ جاتے ہیں بھئی یار جہاں بیٹھے گا باقی یار بھی تو آ جائیں گے، وہ بھی وہیں بیٹھیں گے، یار سے انس ہوتا ہے تو ایسے آدمی کے ساتھ فرشتے انس کرتے ہیں، فرشتے اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب تک وہ باوضو رہتا ہے کلمہ الہی، کلمہ الہی سے مراد فرشتوں کا وہ قلم جو نیکیاں لکھتا ہے، یہ دائیں طرف والے فرشتہ یہ اس کا ثواب مسلسل لکھتا ہی رہتا ہے، مسلسل لکھتا رہتا ہے، ثواب لکھا ہے، اللہ کہتا ہے لکھتے رہو، گنتیاں تمہیں گنتیاں نہیں آئیں گی، لکھتے رہو، تمہارا کام بس لکھنا ہے، تو وہ لکھ کے ثواب کے دفتر بڑھتا رہے گا۔ تو آئیے وہ انسان کتنا خوش قسمت نہیں، کتنا بڑا خوش قسمت ہے کہ صرف باوضو بیٹھا ہے، اسے پتہ ہی نہیں فرشتے نیکیاں پہ نیکیاں لکھی جا رہے ہیں، فرشتے اللہ کے حکم سے نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین پر عمل کرتے ہیں۔